نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کی ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ دیکھیے تقریباً 18,000 سے زائد انواع اور اقسام کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ زمین کی ساری دولتیں، ساری نعمتیں ہم نے فلاں مخلوق کے لیے بنائی۔ اگر یہ فرمایا ہے تو صرف انسان کے لیے فرمایا ہے کہ زمین میں ہم نے جو کچھ بھی رکھا، جو کچھ بھی نعمتیں ہم نے پیدا کی، ساری کی ساری انسان کے لیے۔ درخت انسان کے لیے، جاندار انسان کے لیے، چوپائے انسان کے لیے، اناج انسان کے لیے، پھل انسان کے لیے، سبزیاں انسان کے لیے، ایک ایک چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اب انسان کیا کرتا ہے کہ یہ گندم ہے، اس کے اندر فلاں فلاں توانائی پائی جاتی ہے، فلاں فلاں وائٹامن پائی جاتی ہے، انسان کے جسم کے لیے یہ اس لحاظ سے مفید ہے، اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہے۔ دودھ ہے، اس میں فلاں توانائی پائی جاتی ہے، اس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر وہ ریسرچ کرتا ہے۔ صرف آپ دودھ پر ریسرچ دیکھیں گے آپ کو لمبی چوڑی ریسرچ ملے گی کہ دودھ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے، اس سے انسان کی جسم کی فلاں کمی پوری ہوتی ہے، گندم سے فلاں کمی پوری ہوتی ہے، چاول سے فلاں کمی پوری ہوتی ہے، سیب سے فلاں کمی پوری ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز پر لمبی چوڑی انسان کی ریسرچ موجود ہے، لیکن انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو میرے لیے بنایا ہے، مجھے کس لیے بنایا ہے؟ یہ سوال انسان کیوں نہیں سوچتا؟ اتنا عقل مند ہے، اتنا ذہین ہے، اتنی فراست اور فہم اور دانائی کا مالک ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ریسرچ کرتا ہے، مینڈک تک کو نہیں چھوڑتا، اس کے اندر کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، ساری ریسرچ کرتا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، کس مقصد میں یہ کام آتا ہے، لیکن اپنے جسم کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اپنی عقل سے یہ سوال کرے اور پھر اس کا جواب اپنی ریسرچ کی بنیاد پر ڈھونڈے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اس سوال کا جواب خود ہی ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان ساری کائنات کی نعمتیں تیرے لیے بنائی ہیں، لیکن تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تجھے صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سوتے ہیں، ہمارے پاس ناشتے کا انتظام موجود ہوتا ہے، دودھ رات سے ہم نے خریدا ہوتا ہے، بریڈ ہم نے رات سے خریدا ہوتا ہے، انڈے ہم نے رات سے خرید کے رکھے ہوتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں ناشتے کا پورا انتظام ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، بلکہ دوپہر کے کھانے کا سامان بھی موجود ہوتا ہے، صرف اس کو پکانا تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم کھلی آسمان کی چھت کے نیچے نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرمایا ہوتا ہے، ننگی زمین پہ نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ نے ایک نرم ملائم بستر عطا فرمایا ہوتا ہے، ایک ایک نعمت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی ہمارے قریب ہوتا ہے، صاف شفاف پانی، کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے دستیاب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم فجر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم صرف چڑیا کو دیکھ لیں، چڑیا کو
جب وہ رات کو اپنی سونے کی جگہ پر جاتی ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہوتا، اس کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا، سونے کے لیے نرم ملائم بستر اس کے پاس نہیں ہوتا، سر ڈھانکنے کے لیے آسمان اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی کمرہ اس کے پاس نہیں ہوتا، اور اس کے پاس ناشتے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، صبح اس نے کیا کھانا ہے، اس کے بچوں نے کیا کھانا ہے۔ لیکن جب وہ صبح بیدار ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتی ہے، اس کے چہچہانے کی آوازیں ہم سنتے ہیں، باقاعدگی سے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ اپنے ناشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور ہم انسان جو عقل مند ہیں، ایک سے ایک نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ناشتے کا انتظام موجود ہے، ہم صبح اٹھتے ہی اپنے اسی موج و مستی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتے۔ اور اللہ تعالی ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو گانا گایا کرتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، تقوی اور طہارت کا دور ہے، اس گانے والوں کو کھلم کھلا کوئی سنتا نہیں تھا، چنانچہ خفیہ طریقے سے وہ کہیں گانا گا لیتا تھا، اس کو 4 پیسے مل جاتے تھے، اس طریقے سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی گئی، آپ کو پتہ ہے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آواز بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اب اس کی عمر 80 کے قریب پہنچی ہے، اس کی جو آواز میں کشش تھی وہ ختم ہو چکی، سننے والے اب اس کے قریب بھی نہیں آتے، اس کے گھر کا جو چولہا جل رہا تھا وہ سارا نظام اس کا ٹھپ ہو چکا ہے، اب کوئی اس کو بلاتا نہیں ہے، کوئی اس سے سنتا نہیں ہے، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر کا ساز و سامان بیچ کر کے گزر بسر کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے گھر کا سارا ساز و سامان بیچ دیتا ہے، اب وہ بیمار ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے کہ ساری زندگی جن کو میں نے اپنی آواز سے محو و مست کیا ہے، اب تو وہ مجھے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، میرے پاس دوا لینے کے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو کچھ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ چلتے چلتے جنت البقیع میں جاتا ہے، جنت البقیع میں لیٹ جاتا ہے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے، یا اللہ زبان آپ نے عطا فرمائی تھی، یہ زبان کے اندر جو آپ نے میری آواز میں کشش رکھی تھی آپ کی عطا فرمودہ تھی، اس کی بیس پر میں ساری زندگی کماتا رہا، اپنا گھر چلاتا رہا، لیکن جن کو میں نے سنایا آج وہ مجھے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یا اللہ آپ کی دی ہوئی زبان کاش کہ میں آپ کے ذکر پہ قربان کر دیتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے، یا اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی میں گزار دی، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے رسول اللہ کے شہر میں بھی آتا تھا لیکن میں آپ کا ذکر نہیں کرتا تھا، گانا لوگوں کو سنایا کرتا تھا، اسی سے گزر بسر کرتا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اب تو میری ایسی آواز ہے جس کو مخلوق بھی سننا گوارا نہیں کرتی، یا اللہ آپ کو میری یہ آواز کہاں پسند آئے گی؟ جو آواز مخلوق کو پسند نہیں آتی اب وہ آپ کو کہاں پسند آئے گی؟ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواب میں انہیں حکم فرماتے ہیں جاؤ جنت البقیع میں فلاں جگہ پر میرا ایک محبوب بندہ ہے، فریاد کر رہا ہے، جاؤ اس کی ضرورت پوری کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خواب آتا ہے فوراً اٹھتے ہیں، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ پڑتے ہیں کہ جنت البقیع میں کون اللہ والا لیٹا ہوا ہے جو فریاد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اس کی مدد کو پہنچوں۔ فاروق اعظم جنت البقیع میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ارے یہ تو گانا گانے والا ہے، یہ تو بدنام زمانہ شخص ہے،
وہ شخص دیکھتا ہے امیر المؤمنین آ رہے ہیں، اٹھ کے دوڑنے لگتا ہے کہ شاید امیر المؤمنین درہ لے کر آ رہے ہوں گے اور ابھی مجھے سزا دینے لگے ہوں گے کہ تو یہ کیا کام کرتا ہے۔ وہ امیر المؤمنین کو دیکھ کر کے دوڑنا شروع ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین رونے لگتے ہیں، اس کو صدائیں لگاتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، میں تمہیں سزا دینے کے لیے نہیں نکلا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص جب یہ سنتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے اور کسی عام انسان کو نہیں بھیجا، خلیفہ دوم کو بھیجا ہے، امیر المؤمنین کو بھیجا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا جو حکمران ہے اس کو بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اتنا گناہ گار انسان ہوں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ایک دفعہ اللہ کو کیا پکارا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے جلیل القدر اتنے محبوب بندے کو بھیج دیا، اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے، گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، اس کے غسل کا انتظام کرتے ہیں، اس کے جنازے کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ایک دفعہ کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھتے ساری زندگی کہاں گزاری تھی، کیسے گزاری تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اس پر اپنی نوازشات کی بارش برسا دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر والوں کا وظیفہ مقرر فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ مستغرق تھے، کیا پیارا شعر فرماتے ہیں کہ اے دریغا اشک من دریا بدے، اے دریغا اشک من دریا بدے، تا نثار دل برے زیبا شدے۔ اے اللہ، آپ اتنے پیارے ہیں، اے کاش کہ میری آنکھوں سے یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ سمندر بن جاتے اور میں اپنے آنسوؤں کے سمندر کو اپنے اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا۔ اے دریغا اشک من دریا بدے، تا نثار دل برے زیبا شدے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔